أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور آج ہم کریں گے سیرت النبوی کا پارٹ نمبر 61۔ لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا صفوان بن امیہ کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی، اور میں نے آپ کو عمیر الجناحی کا قصہ سنایا تھا کہ کیسے عمیر الجناحی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے گئے تھے، اور ان کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرزنر آف وار تھا، وہ اپنا تلوار لٹکا کے گلے میں چلے گئے تھے، وہ اس پہ پوائزن لگا کر، اور جب وہ ظاہر مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے لاسٹ ویک آپ کو بات نہیں بتائی تھی، رہ گئی تھی، تو وہ مجھے یاد آیا ہے کہ میں وہیں سے اینی وے ہمیں ریکیپ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آیا تو تھا غلط ارادے سے اور یہ مسلمان ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا بغیر رینسم کے۔ یہی تھی بڑی بات کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور عمیر کو اس کے بیٹے کے ساتھ واپس بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ کو میں نے بتایا تھا ساری سٹوری کہ جب عمیر واپس آنے والا تھا تو صفوان نے پہلے ہی سب کو مکے میں کہہ کے رکھا تھا کہ ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا عمیر آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا، لیکن اس نے تو آ کے یہ بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس کو باہر لے گیا اور جا کر، اور صفوان بھاگ گیا کیونکہ اس نے سوچا اب میری شامت آئے گی، لیکن عمیر didn't give up on صفوان، اور اس کے ساتھ جا کے بات چیت کی، بہت بحث ہوئی، بہت ڈسکشن ہوا، فائنلی صفوان بھی مسلمان ہو گیا۔ اور یہاں تک میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اور میں نے آپ کو لاسٹ ویک میں ذرا سا ریکیپ کر رہی ہوں جب تک باقی لوگ بھی جوائن کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مینلی اب میں آپ کو سٹوری سنا رہی تھی بنو قینقاع کی، یاد ہے آپ کو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جو سٹوری ہے میرے پاس وہ بنو قینقاع کی، اور میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی۔ معذرت کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ بنو قینقاع واز وتھ اوس، نہیں، بنو قینقاع واز وتھ allies with خزرج۔ خزرج واز اے بگر قبیلہ، بنو قینقاع واز دا لارجسٹ آف دا قبیلہ، ٹھیک ہے، باقی تو وہ چھوٹے قبیلے تھے، بنو النذیر۔ تو بنو النذیر واز وتھ اوس اور بنو قینقاع واز وتھ خزرج۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہودیوں میں ایک بہت کی فگر ہوتا تھا اس زمانے میں، شبتازوی جو تھا، اس کو یہ لوگ مسیحا مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہی از آلسو اے مسیحا، اور یہ شتابزی جو تھا یہ بالکل مسیحا تھا اور یہودیوں کو لیڈ کر رہا تھا یہودی دین میں، کیونکہ اسے مسیحا سمجھ رہے تھے یہ لوگ، اور وہ اینڈ میں مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو ظاہر جب ایک پھر فرقہ پڑ گیا، اب جو یہودی تھے جو اس کو مسیحا مان رہے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کدھر جائیں، یہ تو بالکل ہی آگے نکل گئی، تو مسلمان ہی بن گیا۔ تو اب ظاہر ہے وہ لوگ اور وہ اس کے فالوورز تھے، ٹھیک ہے، شتابزوی کے فالوورز تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مسیحا، جب ان کا اتنا، جن کو وہ مانتے تھے، اتنا ماننے والا بندہ، وہ جب مسلمان ہو گیا تو جب ان لوگوں میں تفرقہ یہ پڑ گیا کہ اب کریں کیا، اس کو فالو کریں کہ نہیں کریں، تو بہت سے لوگ اتنا دور تو نہیں جا سکتے تھے اس کو فالو کرنے میں کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو جاتے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آدھے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن کافی لوگ اس کو وہاں تک فالو کرتے گئے اور اس کے پیچھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو ایک پوری قوم بن گئی ہے، دا فالوورز آف شبتازوی۔ شبتازوی کے جو فالوورز ہیں
وہ مسلمان بن گئے اور ان کو بون میں، کہ ان کے ٹرائب کا نام ہے بون میں، ان کو بون میں کہا جاتا ہے، اور یہ ٹرکی میں آباد ہے، ترکی میں ایک جگہ یہ آباد ہیں، اور ان کو بون میں کہا جاتا ہے۔ آف کورس ان کا پورا بلیف ایک دم قرآن اور سنت پہ نہیں ہے، لیکن دے آر اے فرقہ آف مسلمس، اسلام قبول کر لیا تھا، دے آر اے فرقہ آف مسلمس، بٹ جیسے بہت سارے فرقے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک فرقہ ہے بون میں کا، جو ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، آگے ہوا کیا؟ ان کو ترکی میں اتنی اچھی جگہ کیسے ملی رہنے کی، اور ایک کمیونٹی اپنی بنانے کی، اور اپنی ایک پہچان پانے کی؟ تو یہ جو چیزیں میں نے لاسٹ ٹائم ڈیٹیل میں نہیں کی تھی، وہ میں اب آپ کو ڈیٹیلز اس کی بتا رہی ہوں، جو جو ڈیٹیل چھوٹی موٹی رہ گئی تھی وہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے بتا رہی ہوں، پلس ایک چھوٹا سا ریکیپ بھی ہے پچھلے کا۔ تو شبتازوی جب مسلمان ہوا، اور obviously آدھوں نے اس کو ریجیکٹ کیا جو اس کے ماننے والے تھے، اور آدھے مسلمان ہوئے، اور ان کو لے کر یہ ترکی آیا، اوتومان امپائر میں آ گیا۔ جب یہ اوتومان امپائر میں آ گیا تو obviously اوتومان ایمپرر جو تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو وزیر رکھ لے۔ جو سلطان تھا ترکی کا اس وقت کا جو سلطان تھا، اس نے شبتازوی کو اپنے پیلس میں وزیر کا عہدہ دے کے رکھا۔ تو he was given a very respectable, reputed, authorized place in the palace of Ottoman Empire. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ جگہ دے دی گئی، اور اس لیے اس کے ماننے والوں کے لیے ایک ان کا اپنا قبیلہ، اپنی رہائش ہے، اور وہ اپنا دین فالو کرتے ہیں۔ they are Muslims, some kind of Muslims. ٹھیک ہے، اوکے۔ now today's topic we come to بنو قینقاع۔ میں نے بات شروع کی تھی بنو قینقاع کی، لیکن کمپلیٹ نہیں کی تھی، تو اب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ بنو قینقاع کے بارے میں آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز میں نے لاسٹ ٹائم دی تھی۔ it's one of the largest of the tribes of the Jews، ٹھیک ہے، of the 3 tribes، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو النذیر۔ بنو قینقاع because they were the largest tribe, and I also mentioned to you کہ ان کے زیادہ تر لوگ گولڈ سمتھ تھے، ٹھیک ہے، تو سونار تھے، سونے میں ڈیل کرتے تھے، اور ان کی اپنی سوق تھی مدینے کے باہر، یہ اپنی مارکیٹ لگاتے تھے۔ تو they were very good as marketeers, they were very good as business people, and they had good business because they kept control of the gold and the metal there. اور میں نے وہ لڑکی کا قصہ سنایا تھا کہ جو ایک لڑکی آئی تھی، وہ امیر رئیس عورت تھی، انصار کی تھی، وہ آئی، وہ بیٹھی، اور اس نے اپنے زیور بنانے چاہے، اور وہ آدمی اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا، اور اس کو اس کی پھرکی لے رہا تھا، اور اس میں اس نے اشارہ کیا دوسرے آدمی کو بھی کہ وہ بھی ساتھ دے، اور اس نے آ کے اس کے جو بھی عبایا اس نے پہنا تھا، یا جو بھی اوور کپڑے جو پہنے تھے، اس کے اوپر اس نے پاؤں رکھ کے کچھ اٹکا دیا، اور پھر اس کو کہا کھڑے ہو۔ جیسی وہ کھڑی ہوئی اس کے وہ کپڑے گر گئے، اور پھر obviously ایک انصار تھا، یہ چیخی، وہ انصار آیا، اس نے اس آدمی کو مار دیا جس نے یہ کیا تھا، اور اس کو اب آپ ان کی مارکیٹ میں ہاتھ اٹھائیں گے کسی پر تو وہاں تو سارے جمع ہو جائیں گے ان کے لوگ، وہ تو پوری یونین ہے ان کی، وہ تو برداشت ہی نہیں کریں گے، اور ان کا تو مطلب معاملہ ہی یہ تھا، وہ کرنا ہی یہ چاہ رہے تھے، اکسا رہے تھے، تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ اور یہ جب بائی دا وے اس سے پہلے کیا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس مارکیٹ کے قصے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خبر ملی تھی کہ بنو قینقاع جو ہے they are acting a bit strange, they don't seem to be happy، ٹھیک ہے، اور وہ ذرا سے ناخوش ہیں about the loss of Quraysh and the victory of the Muslims۔ یعنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی، انہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے ہیں and they are protected by the Muslims، اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا پیکٹ اور ٹریٹی مسلمز کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ وہ
کسی کی مدد نہیں کریں گے جو مسلمز کے خلاف ہوگا، اور جو بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑے گا وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور وہ مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے بائی ناٹ انٹرفیئرنگ انٹو دس میٹر. ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کا دشمن وہی ان کا دشمن ہوگا، اینڈ سو آن. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے پہلے یہ لڑکی والا جو واقعہ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتا دیا، اور دوبارہ اس کی تھوڑی سی گلمس دے دی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے میں کس واقعے کا ذکر کر رہی ہوں. لیکن اس واقعے سے پہلے غزوہ بدر ختم ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بنو قینقاع کے لوگ عجیب سا اسٹرینج بیہیویئر دکھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اس بنو قینقاع کی مارکیٹ پہ، اور اس مارکیٹ پلیس پہ جا کر انہوں نے کہا کہ اے بنو قینقاع، آپ لوگ خبردار رہنا کہ دیکھو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، میں آپ کو یاد دہانی کر رہا ہوں کہ آپ کا ہمارے ساتھ پیکٹ ہے، آپ کی ہمارے ساتھ ٹریٹی ہے، عہد ہے، ایک عہد و پیمان ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کا، اور آپ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ یاد رکھنا، میں آپ کو صرف یاد دلانے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہ بات کہی ہوگی ان کو 1 ہفتے 2 ہفتے بعد ہی. ٹھیک ہے، بالکل 2 ہفتے بعد یہ بات کی ہوگی جا کر ان سے کہ دیکھو یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. آپ کو تو پتا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے. اس کے بعد جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے واپس بدر سے مدینہ، تو آپ کو پتا ہے ان کو ان کی اپنی بیٹی کی ان کو کرنی پڑی فیونرل ارینجمنٹ وغیرہ. اس کے بعد ہی گاٹ بزی وتھ دی افیئرز آف مدینہ. پھر انہوں نے ان کو یہ خبر ملی، تو دس واز آلسو این افیئر that he had to take care of. So he went to Banu Qainuqa's market and now he's reminding them of their treaty. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹریٹی کا کی یاد دہانی کر رہے ہیں. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹی کی یاد دہانی کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں مارکیٹ پلیس میں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، تو ان کا جو لیڈر تھا بنو قینقاع کا وہ مارکیٹ میں ہی تھا. ٹھیک ہے، وہ آیا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور ان کے منہ پہ بلیٹنٹلی اوپنلی جسے کہتے ہیں نا منہ پہ دے مارا. اس نے کیا کہہ کر اس نے کہا آپ اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھنا، کچھ بنچ آف لوزرز کے ساتھ آپ نے جنگ کی ہے، آپ جیت گئے تو آپ نے کیا سمجھ لیا، آپ بہت طاقتور بن گئے، بہت پاورفل بن گئے، آپ کچھ بن گئے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ نے جن سے لڑائی کی وہ آدمی نہیں تھے، کچرا لوگ تھے. ہم سے لڑ کے دیکھیے، ہم سے لڑ کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا مردوں سے لڑنا کیا ہوتا ہے. ہم مرد ہیں، ہم سے لڑ کے دیکھیے. جس دن آپ کی ہم سے لڑائی ہوئی نا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے جیت کیا ہوتی ہے اور ہار کیا ہوتی ہے. Now that was too much. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ وہ آدمی اس طرح بول رہا ہے. It's like an open threat right on the face and a blatant threat on the face. یہ سارا سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. بہت عجیب لگا سب کو، لیکن they don't want to get into any fight. He said what he said. It looked like an open threat, but they kept quiet. But within a week of that, یہ قصہ ہو گیا یہ عورت والا, which was about 3.5 weeks maybe from after Badr. کوئی 3.5 ہفتے میں یہ والا قصہ ہوا اس عورت والا. تو جب یہ قصے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ مارکیٹ پلیس میں ایک انصاری کا خون ہو گیا ہے, اور وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس انصاری کی عورت کو اس طرح سے ذلیل کیا گیا, وہاں پر اس کو ہیوملیٹ کیا اور ستایا گیا,
یہ سارا کچھ واقعہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے ایک میسج بھیج دیا اس لیڈر کو بنو قینقاع کے کہ ہماری تمہاری ٹریٹی ختم اور یہ تم نے توڑی ہے. میں تم کو اکنالج کر رہا ہوں کہ یہ ٹریٹی ٹوٹ چکی ہے. اب ہمارے بیچ میں کوئی صحیفہ نہیں ہے, کوئی پیکٹ نہیں ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں ہسٹری میں سارا کچھ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پیکٹ کر کے ان کے ساتھ ٹریٹی کر کے کبھی نہیں توڑا. اور اگر ان لوگوں نے توڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرپرائز اٹیک نہیں کیا کہ بھائی وہ انہوں نے تو ویسی ایک عورت کو ذلیل کیا اور ایک آدمی کو خون کر دیا ہے تو ہم بھی جا کے کوائٹلی ان کی مارکیٹ میں ان کو جا کے خون کر کے آ جائیں. نہیں, ہی وڈ فرسٹ انفارم دیم کہ ہماری ٹریٹی ختم ہے, تاکہ if we make any action now, you don't think we are cheating you or betraying you. There is no pact between us. So we are no more allies and no more friends. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو گیا. اب ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. What happened? Sorry. Okay, I'm sorry. The screen changed and I thought the video stopped. Okay. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ان ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ہسٹری لکھتا ہے, جب کوئی بھی ہسٹری کو جب ریکارڈ کرتا ہے کسی کی بھی ہسٹری کو, تو آپ اس کی کامیابیاں, اچیومنٹس, اس نے کیا کیا کیا, کن کن مرحلوں سے گزر کے کہاں تک پہنچا, وہ بتاتے ہیں. آپ فیلئرز اور ان کی دکھ, تکلیف, درد یہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, جسٹ لائک اف آئی ہیو ٹو رائٹ a story, history about my father, میں اپنے ابا یا دادا کسی کی کہانی بتاؤں گی آپ کو, تو میں ایسے بتاؤں گی آپ کو کہ وہ بہت کامیاب تھے. he was a very high qualified engineer, or he did work for so many companies on a very high bracket, اور یہ کیا. میں یہ تو نہیں بتاؤں گی نا کہ ان کا پھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی. I will not go by the, مطلب we move on, کہ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا, تو اس وجہ steps to go up. بہت ساری چیزیں ہوئی تھی, لیکن میں اچھے امپورٹنٹ واقعات آپ کو بتاؤں گی جس میں ان کے بارے میں اچھائی ہوگی. میں وہ والے واقعات تھوڑی بتاؤں گی کہ وہاں انہوں نے غلطی کی تھی, پھر ان سے ایک مسٹیک بھی ہو گئی تھی. یہ سب باتیں ہم نہیں بتاتے. تو ابن اسحاق نے جب بنو قینقاع کے بارے میں لکھا ہے نا, ہسٹری ریکارڈ کی ہے, it's about half a page بس. لیکن اس ہاف پیج میں سے جو ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے انفارمیشن, وہ آپ تک لے کر آئیں گے, کیونکہ زیادہ کچھ اس کے بارے میں نہیں لکھا ہے. کیونکہ بنو قینقاع was one of the, you can say, obstacles that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faced, and it was done with. Okay, it's a very small story, half a page کی story ہے, لیکن میں آپ کو اس کے اندر سے جو بھی ایکسٹریکٹڈ انفارمیشن ہے وہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو coming back to بنو قینقاع. ٹھیک ہے, تو زیادہ ڈیٹیلز اس کی نہیں ہے, لیکن دو چیزیں جو کچھ انڈیکیٹ کرتی ہیں وہ دو چیزیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ بنو قینقاع بہت اپسیٹ تھے, اداس تھے, اینڈ ریئلی ناٹ جسٹ اداس بٹ اپسیٹ تھے, ناراض تھے کہ قریش کیوں ہارا اور مسلمان کیوں جیتے. ٹھیک ہے, اور جب میں نے آپ کو سٹوری بتائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر ریمائنڈر دیا ٹریٹی کا, تو ان کے لیڈر نے کس طرح سے بری طرح سے ان کے فیس پہ آ کے کہا کہ تم نے تو فضول لوگوں سے لڑائی کری ہے اور تم جیت گئے, تو تم کیا سمجھتے ہو, تم کوئی بہت پاورفل بن گئے ہو, بہت جیت گئے ہو, تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہو, کچھ بھی نہیں ہو تم, ہم مردوں سے لڑ کے دیکھو. اینڈ وین ہی واز سیئنگ دیٹ, حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا,
2000 کے قریب تو ان کے لوگ تھے، جس میں سے 700 تو آپ سمجھ لیں کہ آدمی ہوں گے، پھر عورتیں بچے ملا کر تو 2-3 ہزار کا قبیلہ تھا، کوئی تھوڑے سے لوگ تو تھے نہیں. تو آپ سوچیں، اگر آپ کو پتا ہے 315 یا جو بھی مسلمان ہیں، ابھی غزوہ بدر ختم ہوئی اور آپ کو پتا ہے ان 300 میں سے بھی 15 گزر گئے جو شہید ہو گئے. تو اپروکسیمیٹلی کچھ لوگ مسلمان ہوئے اس کے بعد، جو بھی ہے اپروکسیمیٹلی پھر بھی 300 لوگ ہوں گے، کیونکہ 15 گئے اور اگر 15 مسلمان بھی ہوئے ہوں گے تو 300 ہی تھے. تو آپ یہ سوچیں 300 مسلمان ہیں اور وہ لوگوں کی کتنے لوگ ہیں؟ 2000، جس میں سے 700 تو آدمی ہوں گے، تو ڈبل سے زیادہ ان کے پاس آدمی موجود ہیں، یعنی ان کے پاس مین پاور بھی ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، because they are the business people, they have the gold market in their hands. ٹھیک ہے. تو وہ اس بلبوتے پہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، اور اس طرح سے بلیٹنٹ چیلنج کیا. ٹھیک ہے. اب جب اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ بنو قینقاع جو تھے، انہوں نے جب یہ عورت کا یہ سب کر دیا، قصہ جو بھی ہوا، عورت کو ستایا، پھر ایک جو آدمی نے اس کو بچایا اس کو مار دیا، جو بھی کیا، ٹھیک ہے. they didn't think کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ریاکٹ کریں گے. انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ کچھ ریاکٹ کریں، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی دھمکی بھی ان کے منہ پہ دی تھی نا، کہ مطلب آپ ہم سے لڑ کے دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا. تو انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ان کی وینٹی تھی، فخر اور غرور تھا ان کو اپنے آپ پر، اپنی طاقت پر یا اپنے ذہن پر. ان کو ہمیشہ سے غرور ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا ہے کہ ہماری تمہاری ٹریٹی ختم، تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا. خیر اس کو بھی انہوں نے زیادہ نہیں سوچا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ٹریٹی ختم کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آ سکتا ہے اس معاملے کا بدلہ لینے، کیونکہ ہم نے ایک آدمی کو مارا ہے. ٹھیک ہے. آف کورس اس آدمی نے ان کے ایک آدمی کو مارا تھا، لیکن ایسی تو نہیں مارا تھا نا، اس نے ہماری کسی عورت کو ذلیل کیا تھا، بے عزتی کی تھی اس کی مارکیٹ پلیس میں، تو اس کی وجہ سے وہ ریاکشن تھا. اینی وے، اب یہودیوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ کہاں تعینات تھے؟ سب in the suburbs of مدینہ، مدینہ کے تھوڑے باہر وہ سب، وہاں پہ ان کی قیام گاہیں تھیں. کیسی قیام گاہیں تھیں؟ یہودی ہمیشہ قلعوں میں رہتے تھے. یہ بہت ہی مضبوط مٹی اور اینٹوں کے قلعے بناتے تھے، اور یہ جتنے بھی تھے یہ سب فورٹریسز میں رہتے، سب قلعوں میں رہتے تھے، یہ عام گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے. اور انہوں نے اپنی یہ قلعے کی رہائش کا طریقہ عربوں کو نہیں سکھایا، اور نہ ہی خود عربوں نے ان سے سیکھنا کی ضرورت سمجھی. تو یہ بہت ہی مضبوط قلعوں میں رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے قلعے کی رہائش کیسے ہوتی ہے؟ کہ جو لوگ قلعے میں رہتے ہیں نا، ان کو ڈر نہیں ہوتا باہر کا. میں ہمیشہ بتاتی ہوں، وی آر فرام اے قلعہ، وی اسٹل لیو ان دا قلعہ. ٹھیک ہے. اور ہمارا قلعہ ایسا ہے کہ باہر سے قلعے کی دیواریں ہیں، اندر سارے فیملیز رہتی ہیں، کوئی 200 فیملیز رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور سب کے بڑے بڑے گھر ہیں اندر. اٹس اے ویری بگ قلعہ. اوکے. تو ہمیں باہر سے کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا. اور اگر کوئی جا رہا ہے چھٹی پر یا کہیں ٹریول کر رہا ہے، they don't have to lock their house because گھر سارے اندر اندر ہیں، اور سارے قلعے کے اندر سارے آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان ہے، آپ کا ٹرائب ہے. ٹھیک ہے. تو the whole thing is مرزا پاڑا. The whole tribe is a Mirza tribe. So nobody outsider can come in. تو obviously آپ خود تو اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے چوری نہیں کریں گے، تو آپ کو تو وہ ڈر نہیں، بلکہ آپ ان کے گھر کی شام میں بتی بھی جلا لیں گے، صبح بتی بھی بجھا دیں گے، سب ہوتا ہے وہاں. قلعے کی رہائش میں فرق یہ پڑتا ہے، it's مضبوط، it's safe and secure. It's not like living in open houses.
اب ان سب قبیلے والوں کے قلعے تھے اور کافی مضبوط قلعے تھے، اور بنو قینقاع کا تو بہت بڑا قلعہ تھا کیونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا، آپ کو میں نے بتایا 2000 لوگ تھے، تو اب آپ سوچیں 2000 لوگوں کا قلعہ کس سائز کا ہوگا۔ اور یہ تو میں ابھی یہ یہودیوں کا قصہ سنا رہی ہوں، آگے جب ہم چلیں گے، ابھی میں نہیں بتا رہی، صرف ایک ہنٹ بتا رہی ہوں کہ جب ہم آگے چلیں گے اور میں آپ سے خیبر کا قصہ بتاؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی خیبر کے قلعے اس سے بھی زیادہ مضبوط اور بڑے تھے۔ سب سے بڑے اور سب سے مضبوط قلعے خیبر کے تھے، جو خیبر میں یہودی رہتے تھے نا ان کے قلعے تھے۔ اینی وے، بات بتانے کی یہ ہے کہ جتنے یہودی تھے آس پاس سب قلعوں میں رہتے تھے اور بہت مضبوط اونچی دیوار والے مضبوط قلعوں میں رہتے تھے، ان کو ڈر نہیں تھا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قلعے پر وہ آ رہے ہیں بنو قینقاع سے، کو now he's marching toward بنو قینقاع۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر، جتنے بھی ان کے لوگ تھے 100-200، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 300 لوگ تھے، ابھی تو غزوہ بدر کو 3-3.5 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن وہ جو بھی ہے ان میں سے جو بھی لوگ تھے 100-200 لوگوں کو لے کر وہ آئے تھے۔ جب بنو قینقاع کے سے ملنے آ رہے تھے تو یہ ڈر کے سب اپنے قلعے میں جا بند ہوئے اور انہوں نے بند کر لیا قلعہ سارا۔ اب جب انہوں نے قلعہ بند کر دیا تو there was no opening for anybody to enter قلعہ۔ آپ کو میں نے بتا دیا قلعہ is very safe and secure, you cannot enter the قلعہ۔ اور کیٹاپلٹ یا کینن یا ایسا کچھ پھینکنے کی کوئی چیز وہ ان کو تب وہ سب ان کے پاس نہیں تھے، وہ تو بعد میں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں جا کر ان کے پاس وہ سب ساز و سامان تھا جنگ کا۔ اس وقت ان کے پاس، آپ کو پتا ہے غزوہ بدر ابھی ختم ہوئی ہے، ان کے پاس کیا تھا؟ اور ان کے پاس ابھی تک وہ سب ٹیکنیک اور وہ سب علم نہیں تھا کہ ایک قلعے پہ حملہ کیسے کیا جائے، تو قلعہ واز سیف۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، let me just show you if I can. Yeah, let me show you. Okay. میں کیا کیا کھولنے لگی، یہ رہا۔ اوکے، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے کیٹاپلٹ یا کینن کی طرح جو شروع میں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے قلعے کی دیوار، ٹھیک ہے، یہ قلعے کو مارنے کے لیے یہ بنائی تھی گاڑی نما چیز، ادھر ڈالتے تھے گولا اور پھر اس کو یہ دھاگے سے یوں پش کیا جاتا تھا تو وہ گولا جا کر یوں گھوم کے دھڑ سے یہاں پہ اس کو اٹیک کرتا تھا۔ تو دس واز دا وے فورٹریس واز اٹیکڈ ان دوز ڈیز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی قلعے پہ اگر حملہ کرنا ہے تو اس طرح کی چیز بناتے تھے، جس سے آج ماڈرن طریقے سے ہم تو یو اے میں رہتے ہیں، رمضان میں کینن دیکھتے ہیں، وہ کینن کا وہ گولا کیسے نکلتا ہے، اس طرح کا تھا، مگر یہ کینن نہیں تھا، کینن ٹائپ نہیں تھا، مور لائک اے کیٹاپلٹ۔ تو یہ گاڑی تھی اس طرح کی کہ جس میں یہ اوپر جا کر لگتا تھا اور یہ یہاں سے یہاں پہ گولا رکھ کے اور یہ یوں سوئنگ کر کے جا کر اس کو دیوار کو توڑتا تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں قلعے کی دیواریں ایسی ہوتی ہیں، پوری اینٹوں والی اور بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ، ہم جانتے ہیں کہ جب اگر آپ نے کوئی بھی مغلی موویز دیکھی ہوں گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے آتے ہیں، یہ گاڑیاں لے کر آتے تھے، پھر اس میں وہ گولا بھرتے تھے اور پھر اس کو یوں کر کے ایسے مارتے تھے تاکہ وہ جا کے اتنی زور سے جا کے دیوار پہ گرے کہ وہ دیوار توڑ دے۔ دیٹ واز دی اونلی وے۔ لیکن اب بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ابھی بتا دیا، کیونکہ یہ لیٹر یوز ہوگا،
تو پھر مجھے دوبارہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بنائل سے کہ سم تھنگ لائک اب توپ تو نہیں بول سکتی لیکن سم تھنگ لائک کینن. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف آدمی ہے, مین پاور ہے. تو کیا کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے گھیرا ڈال دیا. سو دا فورٹریس واز انڈر سیج. بنو قینقاع واز انڈر سیج. تو بنو قینقاع جو تھے وہ گھر گئے. چاروں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندے بچھا دیے اور اس طرح سے کوئی آدھا مہینہ لوگ بیٹھے رہے اور وہ گھیراؤ میں رہا ان کا قلعہ. لیکن کتنے دن اور رہ سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کچھ کھانے کا سامان تو جلدی نہیں ختم ہوگا. یہ 2000 لوگ اتنا ہوگا ان کے پاس اندر کہ یہ مینج کر سکتے مہینوں. لیکن پانی آپ کتنا سٹور کریں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے پانی ہماری مین ضرورت ہوتی ہے کسی بھی انسان کے رہائش کے لیے. آپ تھوڑے سے کھانے میں گزارا کر سکتے ہو, پانی کے بغیر نہیں گزارا کر سکتے. بیکاز پانی صرف پینے کے لیے نہیں چاہیے ہمیں, پانی تو ہمیں ہر چیز کے لیے چاہیے, نہانے دھونے پینے, سروائیول کے لیے پانی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ایک دن ان کا پانی جب ختم ہو جائے گا پھر دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اچھا, اب 2 ہفتے گزر گئے, آدھا مہینہ ہو گیا. اب اس سے زیادہ پانی کتنا یہ لوگ برداشت کرتے؟ 2000 لوگ اندر ہیں, پانی ختم ہو گیا. تو بنو قینقاع کے لیڈر نے آ کے باہر سرنڈر کی اپیل کر دی اور سرنڈر کر دی. جیسے ہی انہوں نے سرنڈر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا کہ سارے قلعے والوں کو, جتنے آدمی ہیں ان کو پکڑ کے رسی سے باندھ دو. تو دے بیکم دا پرزنرز آف دس سیج. ٹھیک ہے, ان کو سب کو رسی سے باندھ دیا. اچھا ٹھیک ہے, آئے گا. اچھا خیر, ان کو سب کو رسی سے باندھ دیا. اب جب ان سب کو رسی سے باندھ دیا, یہ سب ہو گئے پرزنرز. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. فی الحال ان کو پرزنر بنا لیا. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ بعد کی بات ہے. فی الحال تو پہلی بار انہوں نے سرنڈر کیا ہے بغیر کسی فائٹ کے, تو ان کو باندھ لو. ان کو جیسے ہی رسی سے باندھ دیا تو اب جو ان کا چیف تھا اس کو یہ خیال آیا کہ 2 بندے ہیں جن کے ساتھ ہم نے ساری زندگی الائز رکھا, جن کے ساتھ ہمارا بہت بڑا لین دین تھا, ہمارے تعلقات تھے. دے آر ویری ویری کلوز ایسوسیٹس اینڈ الائز. ان کو بلا دو. جیسے ہم نہیں کہتے کہ ابھی آپ نے ہم کو پکڑ لیا, وی گاٹ کاٹ, آئی نیڈ مائی وکیل. تو اس زمانے میں تو کوئی وکیل نہیں تھا نا, لیکن لوگوں کی سورس لیتے تھے نا. تو ان کو یہ یاد آیا کہ امنگ دا خزرج قبیلے میں 2 لوگ تھے جن کے ساتھ جو ہائی پوسٹ پہ تھے, چیفٹن کی جگہ رکھتے تھے, ان کے ساتھ ہمارے بہت کلوز الائز ہیں, ان کو بلایا جائے. کون لوگ تھے وہ؟ ایک تھے our famous Abdullah bin Ubay al-Sulul. Now, Abdullah bin Ubay bin Sulul is known to be the biggest munafiq. لیکن اس وقت ابھی جو ہے غزوہ بدر صرف ہوئی ہے. غزوہ احد میں جا کے منافقت کھل کے سامنے آئی تھی. ٹھیک ہے, ابھی عبداللہ بن ابی کون تھا؟ جسٹ اے کوئک گلمپس. یہ وہ شخص تھا جس کو مدینے کا چیف بنانے والے تھے, رولر آف مدینہ بنانا چاہ رہے تھے. He was almost becoming the ruler when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam landed and everybody accepted Islam, made a treaty and made him the ruler. تو اس کو ویسے ہی دل میں جلاپا تھا کہ بننا تو مجھے تھا, آپ بن کے بیٹھ گئے. تو کبھی کبھی باتوں باتوں میں اس طرح کی باتیں بھی کہہ دیتا تھا کہ آپ تو جہاں بیٹھے وہاں میں ہوتا, وہ تو آپ آ گئے بیچ میں. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سردار بننے والے ہیں اور کوئی اور بیچ میں آ کے سردار بن گیا, کوئی باہر کا آ کے سردار بن گیا, یہ کوئی مکہ سے آیا اور اس کو سردار بنا لیا انہوں نے, اور یہ اپنا کوئی دین بھی لے آیا اور سب نے مان بھی لیا. خیر,
تو عبداللہ بن ابئی واز ون آف دوز, بٹ ہی واز ون آف دا, بیکاز ہی واز ون آف دا چیفٹنس. اور he was one of the chieftains and a resourceful man. دوسرا بندہ کون تھا؟ عبید اللہ ابن الصامت. عبید اللہ ابن الصامت صحابی ہیں, اور عبید اللہ ابن الصامت بھی خزرج قبیلے کے تھے, تو he was also a خزرجی. عبداللہ بن ابئی was also خزرجی. عبید اللہ ابن صامت بھی بزنس کرتے تھے, اور ان کے ساتھ اور عبداللہ بن ابئی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ, بزنس ڈیلنگز اس بنو قینوقا کی بہت زیادہ تھی. اور میں نے آپ کو بتایا بنو قینوقا واز ویری ہائی بزنس کائنڈ آف کلین. اچھا, اب کیا ہوا کہ جب ان کے لیڈر نے ان دونوں کو بلوایا, ہیلپ کے لیے بلوایا, کہ ساری ہم نے زندگی تم لوگوں کے ساتھ بزنس کیے, تم لوگوں کو سپورٹ کیا, ہیلپ کی, اب آپ ہمیں بچائیں ادھر سے. یہاں تو اس نے ہم لوگوں کو قید کر لیا ہے اور ہم کو رسیوں سے باندھ کے رکھ دیا, یہ کیا طریقہ ہے؟ تو عبید اللہ ابن صامت کو جب بلایا تو وہ تو ان پرزنرز کی طرف گیا ہی نہیں, وہ تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بلایا گیا ہے by the leader of this بنو قینوقا tribe, لیکن میں آپ کو اپنے ورڈ دیتا ہوں کہ میں ریزائن کرتا ہوں ان کی وکالت کرنے سے اور ان کو سپورٹ کرنے سے, اور میرے لیے اللہ اور اس کا رسول اور ان کا حکم وہی ہے, اور کچھ بھی نہیں امپورٹنٹ میرے لیے. تو آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا, اور میں ان کے لیے کوئی سپورٹ آپ کے خلاف نہیں کروں گی, اینڈ آپ کو جو ان کے ساتھ کرنا ہے آپ کیجئے. آئی ایم وتھ یو, آئی ایم ناٹ وتھ دیم. سب بول دیا. اس چیف کو بہت برا لگا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ مکر گیا اور یہ بدل گیا اور فلاں فلاں. اور عبداللہ بن ابئی بن سلول اس نے کیا کیا, وہ سیدھا ان پرزنرز کے پاس گیا. اچھا, پرزنر کے پاس تو گیا, وہاں پر جا کر اس نے وہاں جا کر اس نے پرزنرز کو دیکھا کہ یہ رسی سے بندھے ہوئے, اور وہ ان کا جو سردار تھا وہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابئی ابن سلول سے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیسے ہمیں رسی سے باندھ کے پرزنر بنا دیا, یہ کیا کر رہے ہیں, کچھ کرو ہمارے لیے. تو اس نے کہا کھول دو, یہ رسی کھول دو, ابھی ابھی کھول دو. تو جو انچارج تھا صحابی, اس کا نام تھا منذر ابن القدامہ. منذر ابن القدامہ جو اس کا انچارج تھا اس کام کا, جس نے رسی باندھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ میں یہ رسی نہیں کھول سکتا. تو عبداللہ بن ابئی ابن سلول نے کہا کہ اگر تم نہیں کھولو گے تو میں کھول دوں گا. تو منذر ابن القدامہ نے اس کو کہا کہ اگر تم نے رسی کو ہاتھ بھی لگایا میں تمہارا قتل کر دوں گا, تم نہیں اتھارٹی رکھتے یہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں رسی سے باندھوں, میں نے رسی سے باندھا ہے, اور صرف ان کے کہنے پہ رسی کھلے گی, تمہارے کہنے پہ نہیں, اور اگر تم نے ہاتھ لگائے رسی کو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ سن کر یہ تو آگ بگولا ہو گیا عبداللہ بن ابئی ابن سلول. اس نے کہا یہ میرے, سیدھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہاں جا کر عبداللہ بن ابئی ابن سلول نے ہارڈلی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کر کے پکارا ہوگا. جلتا تھا نا اندر سے, اس کے وہ تھی فیلنگ ناٹ ٹو سپورٹ ہم, یا جو بھی تھی اس کی. سو ہی وینٹ اینڈ ہی کالڈ ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو اس طرح سے بلایا, جبکہ اس کی منع ہے قرآن میں, اور وہ منع آ چکی تھی قرآن کی, وہ نازل ہو چکی تھی آیتیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو, یہ تمہارا رسول ہے, اس کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, کہ یا ابی طالب یا عمر, اگر تم ایک دوسرے کو اس طرح پکارتے ہو, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کر کے اب نہیں پکار سکتے, وہ تمہارا رسول ہے, اس کو پکارو یا رسول اللہ کر کے. تو یہ
या रसूल अल्लाह इसने नहीं कहा, इसने कहा या मोहम्मद। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूछा कि क्या बात है। अभी भी उम्मीद थी कि अब्दुल्ला इब्न सलूल रास्ते पे आ जाएगा, और मुनाफिकत क्लियरली ओपन और मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, खुलकर सामने नहीं आई थी। फिर तो वो उहद में आई तो आई। उसने कहा कि या मोहम्मद, ये मेरे हुलफा हैं, ये हलीफ है मेरे, ये मेरे औलिया हैं, इनके साथ ऐसे आप मत करिए, आप इनके साथ ऐसा सलूक नहीं कीजिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, बिकॉज इट्स नॉट हिज मामला, इट्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, and he has no authority to come and tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam like this. But he didn't give up. He asked again. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तीसरी बार जब उसने पूछा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर के चल पड़े। उन्होंने, देखिए आप कभी भी किसी अहमक या किसी जो आदमी अनरीजनेबल हो ना, उसके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहिए। उसको जवाब भी ना दें, अपना रिएक्शन भी ना दें। आज हम लोगों को लाइफ कोचिंग, काउंसलिंग, एनएलपी, फला थेरेपी, ढिमके थेरेपी में जाके ये सिखाया जा रहा है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना में आराम से बात मिल जाती है कि डू नॉट आर्ग्यू विद फूल्स, कीप क्वाइट एंड वॉक अवे। यू डोंट नीड टू बी देयर, you don't need to react, you don't need to ask or say anything to them, don't give them a chance. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर पलट के चल पड़े। लेकिन वो जैसे ही मुड़कर चले, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने क्या किया, उसने उनके आमर को ऐसे यहां से ना यूं करके हाथ डाल के यूं पकड़ ली और नहीं छोड़ा, और कहने लगा इनको छोड़िए, आप इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते, आप इनको छोड़िए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा और सुन्नी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्योंकि वो उनका आर्मर पकड़ के घसीट रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा तुम मुझे छोड़ दो। उसने फिर भी नहीं छोड़ा और भी पकड़ने लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वेहा उर्सुलनी, यानी वो टू यू, कर्स बी ऑन यू, छोड़ो मुझे, किस तरह तुम मुझे पकड़ रहे हो। उसने कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वल्लाही मैं नहीं छोड़ूंगा, अनलेस यू ट्रीट देम विद जेनरोसिटी, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप इनके साथ एक काइंड मामला ना कर लें, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर ये भी कहा उसने, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने, ये 700 आदमी हैं, 300 आर्म्ड और 400 अनआर्म्ड, इन्होंने मुझे सफेद और काले हर एक के साथ सपोर्ट किया है। मैं अरबी में जब लोग कहते हैं ना कि इसने मुझे सफेद और काले हर एक के साथ सपोर्ट किया, इसका मतलब ये होता है कि चाहे कोई लोग मतलब काले गोरे हर किस्म के लोगों के साथ इस ट्राइब ने मुझे सपोर्ट किया है, ये 700 आदमी, ठीक है। तो कहते हैं कि ये ब्लैक व्हाइट, they have protected me, okay, so you have to let them go, you have to let them go. अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो था वो इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में था, बनु कैनुका के साथ, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि आई एम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि बिकॉज व्हाट इज इट टू यू, यू आर वन ऑफ अस, तो व्हाट इज इट टू यू, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने तो अपना डिक्लेयर तो कर दिया था कि वो मुसलमान है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि व्हाई ही इज कम टू फाइट फॉर देम, व्हाट इज इट टू यू। तो कहता है कि मुझे डर है किस चीज का, अद्दवायरी का डर है। व्हाट इज अद्दवायरी? अद्दवायरी कहते हैं इट्स लाइक वहम, इस तरह का वहम के उसने कहा कि अगर इनको कुछ हुआ तो मुझे भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया और इन्होंने मुझे अपने वक्त पे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैंने इनको प्रोटेक्शन नहीं दी तो मुझे कुछ हो जाएगा, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। तो आई एम अफ्रेड ऑफ अद्दवायरी, जिसे कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड, सो इफ आई डोंट प्रोटेक्ट देम इट विल कम बैक टू मी एंड मे बी इट्स अ बैड लक। अद्दवायरी इज इन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो मैं नहीं दे सकती, बट समथिंग लाइक हाउ यू विल से ना कि इट्स अ बैड लक फॉर मी और इट विल ब्रिंग बैड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मी। तो उसको डर था कि
اگر میں نے ان کی مدد نہیں کی اور ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو something bad will happen to me. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بات کہہ رہا ہے تو کہاں ہے اس کا ٹرسٹ؟ اللہ میں ٹرسٹ کدھر ہے؟ Why anything bad will happen to him? Why is he thinking of good luck, bad luck? اگر اس نے کہا, ڈکلیئر کیا کہ میں مسلمان ہوں, تو پھر یہ گڈ لک بیڈ لک کہاں سے آئی؟ A Muslim is not supposed to ever think about good luck and bad luck. It's only your karma. آپ جو کریں گے وہ بھریں گے, اور اللہ جسے چاہے گا دے گا, جسے چاہے گا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ is the planner. He will decide what will happen and when it will happen. آپ کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کتنی تکلیف آئے گی, کتنے دن رہے گی. اگر آپ کے پاس مقدر میں تکلیف لکھی ہے, آ کے رہے گی, اور کتنے دن رہے گی, جتنے دن اللہ نے ڈیسائیڈ کیا. کیوں بوائیکاٹ سے نہیں گزرے یہ لوگ مکہ میں, پرسیکیوشن سے نہیں گزرے یہ لوگ مکہ میں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا نا یہ سب کچھ ہوتا ہوا. کوئی ریزن تھی نا اس کی, ایک بہت بڑی حکمت تھی نا اس کی اس کے پیچھے, تو اللہ سب کو مضبوط کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا بھروسہ کہاں گیا عبداللہ بن ابی کا, کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہو جائے گا, تو میں کیوں کچھ ہوگا, تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو یہ ساری بات سامنے آ رہی تھی. پھر اس نے پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمر کو اور کھینچ کے بولتا رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حملہ لے لو, تم لے جاؤ, تمہارے اولیاؤں کو, یہ تمہارے اولیاء ہیں نا, لے جاؤ ان کو, دے دیے میں نے تمہیں. And he gave them away to Abdullah bin Ubay. Now the question comes, because ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس پوائنٹ پر یہ تو ارادہ نہیں کیا تھا کہ انہیں مار دیں گے, کہ قتل کر دیں گے ان سارے پرزنرز کو, لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے ہم نہیں جانتے. It's not given. کیا پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا کہ ان کو قید کریں گے اور ان کو دعویٰ دیں گے یا ان سے کچھ سیکھیں گے, جیسے وہ پرزنر کے ساتھ کر رہے تھے, غزوہ بدر کے پرزنرز کے ساتھ. اللہ عالم ان کا کیا انٹینشن تھا, اور کیا انٹینشن تھا کہ انہوں نے اسے جانے دیا, عبداللہ بن ابی بن سلول کی بات پر سرنڈر کیا. اس میں کیا حکمت تھی, کیا سوچ تھی, کیا نیت تھی ان کی, ہم نہیں جانتے. لیکن خیر ہی ہوگی, کیونکہ انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم لے جاؤ, تمہارے 700 لوگوں کو لے جاؤ, کوئی بات نہیں, اور چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اینڈ ہی اسپیئرڈ دیم. لیکن کنڈیشن تھی, اسپیئر کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں چاہیے یہ 700 بندے, لے جاؤ. Generously I freed them, but they have 3 days to leave Medina. They cannot live here. بہت عبداللہ بن ابی بن سلول نے بہت کوشش کی کہ ان سے نیگوشیٹ کر کر ان کو زیادہ دن کرا دے, کہ 3 دن میں وہ کیسے جائیں گے, 2000 لوگ ہیں, 700 آدمی تو ہے, پر ان سب کی فیملیز ہیں, بیوی بچے, یہ وہ, 2000 لوگ نکل کے کیسے جائیں گے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا, تم نے کہا کہ تمہیں دے دوں, میں نے دے دیے, اور میں 3 دن کی گنجائش بھی دے رہا ہوں کہ ان کو کہو 3 دن میں یہاں سے چلے جائیں, میں اس کے بعد ان کی امان کی گارنٹی نہیں دیتا. تب یہ ان کا بنو قینقاع کا آدمی گیا نیگوشیٹ کرنے وتھ عبید اللہ ابن سامت, اور اس کو کہا کہ تم نے ہمیں بچایا تو نہیں, ہمارے لیے اور کچھ تو نہیں کیا, کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر یہ 3 دن کو تو بڑھا دو. تو عبید اللہ ابن سامت نے کیا جواب دیا, اس نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے تمہیں 3 دن دیے, میں تو 1 دن بھی نہ دیتا, اسی وقت نکلواتا تم لوگوں. یہ تو انہوں نے بہت جینرسلی عبداللہ بن سلول کے کہنے پر تم لوگوں کو ایک تو چھوڑ دیا, اور اوپر سے 3 دن بھی دے دیے, میں تو 1 دن بھی نہیں دیتا. Anyway, and the extension was not granted to them and they had to leave in 3 days. اب آپ بتائیے, اگر آپ کو میں کہوں 3 دن میں جانا ہے تو آپ کیا لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنا سونا, زیور, پیسے وہی لے جا سکیں گے, اور جو آپ کے ویلیوبل جن کو آپ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کیا لے جائیں گے؟ کیا آپ اپنا پورا فرنیچر سر پہ باندھ کے لے جائیں گے, کیریوین میں ڈال کے یا ایک اونٹ پر ڈال کے؟ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ اب ظاہر وہاں کنٹینرز تو نہیں تھے نا. اس زمانے میں کیا تھا, اونٹ تھے, سواریاں تھی, کتنا آپ لے جائیں گے؟ سواری پہ اپنے بیوی بچوں کو بھی تو بچھانا ہے,
اور پھر ان کی ضرورت کا سامان، پھر راستے کا سامان پتہ بھی نہیں کہاں جانا ہے، تو آپ کیا کیا لے جا سکیں گے؟ ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے۔ تو بس وہ جس طرح سے نکل کے گئے، ان کی پراپرٹی، ان کا اتنا مضبوط قلعہ، ان کے آرمر، ظاہر اتنے بھاری بھاری آرمرز تو اٹھا کے جا نہیں سکتے تھے، ان کے ایون سواریاں، سب سواریاں تو وہ لے جا بھی نہیں سکتے تھے، اور بہت ساری بلونگنگز جو تھی، ان کی ویلیوبل بلونگنگز جو تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو ان کا بہت سارا ویلتھ جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آیا۔ اور پھر وہی بات ہے نا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ غلط سوچیں گے، اور جن کے دل صاف ہیں وہ صاف سوچیں گے۔ تو اس کا ذکر سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جب اس میں کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، ہم جنرلی اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ڈو ناٹ میک فرینڈز ود جوز اینڈ کرسچنز۔ یہاں فرینڈز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اسلامو فوبک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں ان کے تو قرآن میں ہی لکھا ہے کہ ڈونٹ میک فرینڈز ود جوز اینڈ کرسچنز، تو یہ لوگ تو ہمارے ساتھ فرینڈشپ سے دکھاوا کرتے ہیں، یہ لوگ ٹرو فرینڈز نہیں ہیں۔ فرینڈز کی بات نہیں ہو رہی، ڈونٹ ٹرانسلیٹ اٹ ایز فرینڈز۔ اولیاء آر پروٹیکٹرز۔ What did they expect from عبداللہ بن ابی بن سلول؟ کہ یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، that's اولیاء۔ اور اس نے کیا کہا کہ یہ بنو قینقاع میرے لیے کیا تھے؟ یہ سفید یعنی گورا کالا ہر ایک کے ساتھ انہوں نے میری پروٹیکشن کی ہے، مجھے سپورٹ کیا ہے۔ تو وہ کس طرح سپورٹ کر رہے تھے؟ بائی پروٹیکٹنگ عبداللہ۔ سو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے، اور کانٹیکسٹ کے حساب سے سمجھنا ہے۔ Because there can be a good Christian friend and a good Jew friend, but don't expect them to protect you. They can never be your awliya. They can be your friends. تو آیہ نمبر 51 to 56 سورہ مائدہ، I'm going to let you get the مفہوم of that۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو remember this is a law، یا ایھا الذین آمنوا، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بنے، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ پہ مصیبت نہ آ جائے، ڈر لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ اس لیے مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ تم فکر ہی نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی لوگ ہیں، اور دیکھو کیسے پلٹ گئے، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگین یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ ہے عبید اللہ ابن صامت کا ذکر، جس نے کہا تھا میرے لیے اللہ ہے
اور اللہ کا رسول ہے اور میرے مومنین ہیں، اور میں صرف انہی کا اولیاء اور وہ میرے اولیاء ہیں۔ یہ عبید اللہ ابن سامت کے ورڈز تھے۔ تو اللہ نے یہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس جیسے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، اور عبید اللہ بن سامت کا نام سے بھی بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رفیق حقیقت میں تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور یہ مومنین ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی۔ بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی جماعت اور سچے مومنوں کو اپنا رفیق، اپنا ولی، اپنا اولیاء بنا کے رکھا ہے، تو ڈرنے کی بات ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا اس ادھر سورہ مائدہ میں کہ غالب وہی آئیں گے، یعنی فتح، وکٹری انہی کی ہوگی جو اللہ اور رسول اور مومنین کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یاد رکھیں، ڈونٹ اسپیک اینی تھنگ فرام دا قرآن آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس کا کانٹیکسٹ ضرور دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ دس از دی اینڈ آف دی ایکسپلژن آف بنو قینوقا آؤٹ فرام مدینہ۔ بنو قینوقا پھینک دیے گئے، they were expelled, thrown out، چلے گئے۔ Now some of the benefits we get from this story۔ بنو قینوقا پہلی قوم تھی یہودیوں کی، آؤٹ آف دا 3 tribes پہلا قبیلہ تھا جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ٹریٹمنٹ دینا پڑا۔ اور اگین میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اٹس کنٹروورشل، کیونکہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینوقا کو، جو یہودی ٹرائب تھا، سب سے بڑا ٹرائب تھا، ان کو دھکا مار کے نکال دیا تھا۔ سٹوری کوئی نہیں بتاتے کہ کیوں نکالا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکالتے۔ ان کے ساتھ تو ان کا ٹریٹی اور پیکٹ تھا، انہوں نے پیکٹ توڑا، ایک انصار کی یعنی ایک مسلمان عورت کو ذلیل کیا مارکیٹ پلیس میں لا کر، اور جب اس کے حق کے لیے کوئی آدمی نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے اس کو مت مار دیا۔ all this they don't mention۔ it's important to know کہ یہ ہارش ٹریٹمنٹ کیوں دیا تھا، کہ انہوں نے ایک ہارش قدم اٹھایا تھا اگینسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگینسٹ دا مسلمس، اور انہوں نے آ کے منہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، لڑنا ہے ہم سے لڑ کے دیکھو، مرد تو ہم ہیں، you just fought with bunch of losers and you think you become very powerful۔ یعنی it's again very insulting and rude comments۔ and you must know that عبداللہ بن ابی نے بھی بہت ہی روڈ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چھٹکارا مانگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اٹس لائک ان کا کالر پکڑ کے ان کو کھینچنا اور پکڑ کے تقاضا کرنا کہ مجھے ان کا وہ دے دو۔ اینی وے، تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پہلا قبیلہ تھا جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کرنا پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بار یہ ہارش ٹریٹمنٹ تھا، جو کہ ایکچولی لیسٹ ہارش ٹریٹمنٹ ہے۔ آگے ہم جب بنو نذیر اور دوسرے قبیلوں کی بات کریں گے تو یہ ٹریٹمنٹ ہارشر اور ہارشر ہوتی چلی جائے گی، اور اسی لیے دے ہولڈ دس اگینسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں اس کو سمجھاتی جاؤں گی کہ کہاں سے اور کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو صحیح پکچر کو، پورے سین کو صحیح سے سمجھیں، سارے پیسز کو جوڑیں، کوئی پیس الگ الگ نہیں ہے یہ۔ اوکے، دوسری چیز یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آف کورس میں یہ بھی بتا دوں کہ آگے جب ہم کریں گے وہ تب ہم کریں گے، لیکن یس فائنلی دیکھیں ایک بات، دیکھیں آپ بات سنیں، اگر آپ کسی کو، میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں، ہم یو اے میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایک قانون نکلتا ہے کہ اگر آپ سپیڈنگ کریں گے آپ پہ فائن ہوگا۔ پہلے سپیڈنگ کا فائن ہوتا تھا 50 درہمز، پھر سپیڈنگ کا فائن ہو گیا 100 درہم بیکاز پیپل ور اسٹل سپیڈنگ، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس فائن کو بڑھا کے 600 کر دیا۔ So the treatment is getting harsher to have less conflict of the law۔ Same way نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینوقا کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا، ان کو چھوڑ بھی دیا اور 3 دن کا موقع بھی دیا کہ وہ سکون سے چیزیں اور اپنے گھر والوں کو لے جا سکیں۔
لیکن فائنل سٹیجز میں جو باقی غزوہ ایک تو آئی تھنک غزوہ حنین تھی، پھر غزوہ احزاب، اس وقت تک تو they were asked to be killed. تو اب وہ سب جو ہے جب ہم آئیں گے تو وہ ایکسپلین کروں گی کہ why the treatment went harsher because they kept misbehaving. اچھا، اولیاء کا میں نے آپ کو میننگ سمجھا دیا. یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے لیں. اولیاء means protectors not friends. You can have friends but protector is the right word. Okay. and کوئی بھی پنشمنٹ کسی بھی لوگوں پر آپ کرتے ہیں تو ہمیشہ گریجویل اس کو بڑھاتے ہیں، اسی لیے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہارشر بعد میں ہوتی گئی. تھرڈ پوائنٹ از عبداللہ بن ابی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ بہت ہی صبر کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جبکہ وہ ان کا آرمر پکڑا ہوا تھا، ان کے آرمر میں ہاتھ گھسا کر ان کو کھینچ رہا تھا، لیکن he was very patient and he let go. okay because جب وہ ان کا دیکھیں ایک نارمل بات آپ کو میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اب نارملی کیا ہوتا ہے، دو آدمی آپس میں کسی بات میں الجھ گئے، اور کوئی بھی دو اے اینڈ بی دو آدمی ہیں، دونوں آپس میں الجھ گئے. اب اے نے بی کا کالر پکڑ لیا اور بات کسی قبیلے کی ہو رہی ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا وہ کچھ، وہ کہہ رہا ہے میرے یہ دوست ہیں ان کو چھوڑ دو، اور کالر پکڑ لیا. تو اب بی کو کیا ہوگا ریاکشن؟ ہاؤ ڈیئر یو ہولڈ می بائی دا نیک فار دیز پیپل، میں تمہیں ایک لگاتا ہوں. کیونکہ ناؤ یو بیکم اینگری بیکاز تمہارا پرسنل انسلٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکیلے تو نہیں ہوں گے نا. if he has come to see to it کہ بنو قینقاع کے لوگوں کو رسی سے باندھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو نہیں ہے نا، ان کے ساتھ صحابہ بھی تو ہوں گے نا، ان کے سامنے ہی سب ہو رہا ہے. تو you are insulting a leader and you're nobody to go and hold him by his armor and speak like this. تو آپ سوچے سینیریو کو اچھی طرح سمجھ لیں. ٹھیک ہے. جب آپ پرسنل آفینس فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا پرسنل ریونج ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے، انہوں نے اپنی لائف میں کبھی کسی کو پرسنل کسی آفینس کی وجہ سے کبھی ریونج نہیں دیا. تو the moment it became personal, he let go. He said لے جا. کوئی اور کہتا اب تم نے میرا کالر پکڑا نا، اب تم دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. What do you think you are then? I will show you. You held me here, now you see what I'm going to do with them. لیکن he said you go. I gave them to you. لے جاؤ اپنے لوگوں. تو he never took revenge and he always used his wisdom. تو انہوں نے اس کی کیا wisdom تھی we don't know, but he was minimizing the damage. ٹھیک ہے. He didn't want to get into another big conflict, so he was minimizing. He always used to minimize the damage. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He wouldn't take drastic actions and make drastic move unless after much thought and what he should be doing. ٹھیک ہے. Fourth point is that the true colors of munafiqeen, so of course, colors of munafiqeen started coming to light. The true colors of munafiqeen, جیسے بنو قینقاع تو پورے منافق نکلے، تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی. عبداللہ بن ابی بن سلول کی حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ بھی کتنا فراڈی تھا اور منافق نکلا. آف کورس ابھی صرف ان کے کلرز سامنے آئے ہیں. دس از جسٹ دا بگننگ. غزوہ احد میں تو سب کھل کے سامنے آئیں گے کہ منافق کون ہے. ٹھیک ہے. تو among the واقعات جو انسیڈنسز ہیں بٹوین بدر اینڈ احد، تو اس میں میں انسیڈنسز ہوئے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی.
تو I hope that I can, because I've already crossed an hour. میں چاہ رہی ہوں کہ میں 1 گھنٹے کا ہی رکھوں, لیکن I'll see if I can just tell you this one story about بدر اور احد کے درمیان کچھ ایکسپیڈیشنز ہوئیں جنہیں ہم سریہ کہتے ہیں. سریات وہ ہوتی ہیں جن میں جو بیٹل ہوتی ہے مگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہ لیا ہو, مگر انہوں نے حکم دیا ہو کہ جا کے یہ ایکسپیڈیشن کرو. انہوں نے ایکسپیڈیشن بھیجی لیکن خود نہیں گئے اس کے ساتھ, اسے سریہ کہتے ہیں. جس میں وہ خود گئے وہ غزوہ ہے. تو دونوں بیٹلز ہی ہیں, جنگ ہے, لیکن ایک جنگ کو غزوہ نام دیا ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے, خود انہوں نے حصہ لیا اس میں. اور جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے لیکن انہوں نے بھیجے لوگ کہ تم جا کر یہ کرو, جو بھی آفینس تھا یا جو بھی, اس کو سریہ کہتے ہیں. اچھا, اب یہ پہلا واقعہ بتا رہی ہوں اباؤٹ قرقرۃ القدر, ذرا ڈیفیکلٹ نام ہے. تو یہ تھا سریہ قرقرۃ القدر, یہ جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا تھی کہ کچھ جو مشرکین تھے مدینہ کے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کچھ مدینہ کے مشرکین تھے, مدینہ میں رہتے تھے جو مشرکین, they were very upset about this whole thing, this battle, اور یہ جو کچھ بھی ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو ظاہر حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ مشرکین تھے, تو جو بھی تھا وہ تو اپنے گھر میں تھے. اب جو ہو گیا وہ تو مدینے میں رہتے تھے, لیکن ان کو یہ بہت برا لگا کہ قریش ہار گیا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نئی پالیسی اباؤٹ boycotting completely their way of no Quraysh will come now near Medina or pass by Medina. اور آپ کو میں نے کیا بتایا, میں نے آپ کو پورا نقشہ بتایا تھا کہ the route from Makkah to Syria for any business caravan they had to pass by Medina. Medina was a very strategic place. تو اب کیا ہوا, یہ جو مشرکین تھے مدینہ کے, they were very upset کیونکہ ان کا بزنس پورا ڈاؤن تھا. اب آپ بتائیں ان کا بزنس کیوں ڈاؤن ہو گیا؟ ان کی دکانداری تھی, تجارت تھی, ٹریڈ تھی. ٹھیک ہے, ان کا بزنس یہ تھا جو مدینے کے مشرکین تھے. اور ان کا مین بزنس کیا ہوتا تھا؟ کیراوین. جب کیراوین سیریا سے آتے تھے تو وہ ان سے مال خریدتے تھے جو وہ پھر مدینہ میں بیچتے تھے, اور ان کو مال بیچتے تھے جو وہ جا کر مکہ میں اور سیریا میں بیچتے تھے. تو ان کا تو ایک میجر بزنس بلاک کر دیا. تو آپ کو پتا ہے کہ بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے نا, کہ آپ کے جب میجر سپلائر اور ڈسٹریبیوٹر چلا جائے, آپ کا بزنس پورا ڈاؤن ہو گیا. تو یہ بہت ہی اپسیٹ تھے. ٹھیک ہے, کہ یہ پورا بزنس ڈاؤن ہے. تو تقریباً 1 ہفتہ, غزوہ بدر کے 1 ہفتے کے بعد کی بات ہے کہ یہ جو ٹرائب تھا, اس کا نام تھا سوم الغطفان, سیم الغطفان نام تھا اس کا. یہ ایک قبیلہ تھا جو مشرک قبیلہ تھا. ایکچولی غطفان قبیلہ بہت بڑا ہے, تو یہ غلط بیانی نہیں ہو جائے. غطفان قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے مشرکوں کا. اس میں سے یہ ایک لاٹ تھا, غطفان کے لوگوں کا یہ ایک لاٹ تھا, سعیم الغطفان, یہ ایک لاٹ تھا جو یہاں رہتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی 200 لوگ لے کر یہ نکلے مدینے میں. یہ نکلے کہ ہم جا کر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بزنس خراب کر دیا اور ہمیں بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا, تو ہم ان کے اوپر چڑھائی کرتے. تو یہ غطفان کے قبیلے میں سے یہ لوگ 200 لوگ جمع کر کے, ان کا جو لیڈر تھا وہ لے کر اپنی آرمی بنا کر اور چل پڑے. Before they could reach anywhere, of course خبر پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ غطفان کا قبیلہ جو ہے چڑھائی کرنا چاہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے لوگوں کو کھڑا کیا. 1 ہفتہ ہوا ہے بدر, صرف 1 ہفتہ.
انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا. اب آپ کو پتا ہے، پھر بھی یاد دلا رہی ہوں آپ کو، 300 لوگ تھے جس میں سے 15 مارے گئے. تو جو بچ گئے ہیں ان کو بھی ہر وقت ساتھ لے کے نہیں نکل سکتے تھے، تو کوئی 100-150 لوگ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا کہ لیٹس گو، کہ وی ول لانچ دا اوفینسو آن دیم، کیونکہ یہ غطفان ہمارے اوپر چڑھائی کرنے آ رہا ہے. غطفان 200 ہیں، ان کے زیادہ لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بھی کم لوگ ہیں. لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی کو قریب آتے دیکھا، غطفان کے قبیلے نے، انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور وہ بھاگ نکلے. ٹھیک ہے. بیکاز وہ گھبرا گئے. اور پھر اس کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد ایک بہت ہی بہترین طریقے سے کی ہے، کہ میری دہشت دشمنوں کے دل میں میرے 1 مہینے کی دوری سے بھی آ جاتی ہے. یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوں دشمن کے، اور اس کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کا مجھ سے ڈر لگنے لگتا ہے، اور وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو آدھی جیت تو میری بغیر لڑے ہو جاتی ہے. اور یہ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ میری اس طرح مدد کرتا ہے کہ میری ہیبت ان پر طاری کر دیتا ہے، اور وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تو اب یہ تو ڈر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جب ڈر کے بھاگے تو کیا ہوا؟ اب آپ سوچیں کہ جب ڈر کے بھاگے تو یہ اپنا سارا سامان، آرمر، چیزیں سب پیچھے چھوڑ کر بھاگے. اور اتنی سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جنگ کے لیے وہاں پہنچے ہیں کرکرۃ القدر میں، جب وہاں پہ پہنچے اور یہ لوگ تو بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا تھا کہ وہاں 3 دن رکیں گے. جنگ ختم ہو گئی، اب وہاں 3 دن رکیں گے، سب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. مال غنیمت کیا ہے، اس کو کیسے بانٹنا ہے، کتنا مال غنیمت ٹریجری میں جائے گا، کتنا کس کو حصہ ملے گا، اس پر بھی سبحان اللہ ان 3 دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ سب کو ان کا حصہ بھی دیا. پھر ان میں ایک غلام تھا غطفان قبیلے کا، اس کا نام تھا یسار. وہ پیچھے ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، تو اس کو ان لوگوں نے غلام کو پکڑا. وہ تو فوراً مسلمان ہو گیا، اور بہت اچھا مسلمان ہو گیا دل سے. تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ ایک ہی بندہ پکڑا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی جس نے اس کو پکڑا تھا لے کر آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو ہم نے پکڑا ہے، اس کو آپ رکھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی میل سلیو کو نہیں رکھا. ہمیشہ جو میل سلیو آیا اس کو انہوں نے مسلمان کر کے آزاد کر دیا. تو یسار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا گیا یسار کہ یہ اب آپ کا غلام ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کیا. لیکن یسار خود اپنی مرضی سے ان کے پاس رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ایک سرونٹ کر کے رکھا، اور پھر جو بھی ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن وہ ان سے اٹیچ ہو گیا تھا یسار. اور اس غطفان کا قبیلہ جب بھاگ کر گیا تو آپ سوچے کتنا فائدہ ہوا. جن جن لوگوں نے اس ایکسپیڈیشن میں حصہ لیا تھا، سب کے حصے میں 2 اونٹ آئے. اور آپ کو میں یہ بتا سکتی ہوں، ایک اونٹ اگر آج بھی 75,000 درہم کا ہے تو اس زمانے میں کتنا ہوگا. وہ بھی ایک ویلیوبل ویلتھ ہو جاتی ہے نا، کہ آپ کو 2 اونٹ، ایک بھی نہیں 2 اونٹ مل گئے. آپ دیکھیں غزوہ بدر میں ایک اونٹ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس. اب اس سے ایکسپیڈیشن کے بعد ہی ہر بندے کے پاس 2 اونٹ آ گئے. جنہوں نے حصہ لیا ان کو یہ مال غنیمت میں 2 اونٹ ملے. ٹھیک ہے. اچھا. اب ایک اور آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد کلوز، بیکاز اس کے بعد ایک اور بھی ہے سٹوری. 2-3 سٹوریز ہیں، لیکن میں ایک اور سٹوری بتاؤں گی. باقی 2-3 سٹوریز نیکسٹ ویک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ میرا ٹائم I cannot speak for longer than more than this time. okay. یہ سریہ ہے اور اس کو کہتے ہیں سریۃ السویق. اس کا نام ہے سریۃ السویق، اور کیوں کہتے ہیں وہ اس پر میں اینڈ میں آؤں گی. ٹھیک ہے.
یہ تھا غزوہ بدر کے 2 مہینے بعد. سریۃ السویق ہوا غزوہ بدر کے 2 مہینے بعد. ٹھیک ہے. سو اٹ واز ارلی پارٹ آف ذوالحجہ 2 ہجری. 2 مہینے ہوئے نا. تو رمضان میں ہوئی تھی غزوہ بدر. تو رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج. اب یہ ذی الحج کا ارلی پارٹ ہے. تو شوال، ذیقعد 2 مہینے یہ بیچ میں گزرے تھے. رمضان کے اینڈ تک تو ہم غزوہ بدر کر رہے تھے. تو اب ہم ذی الحج میں آ گئے 2 مہینے بعد. اچھا ہوا. یہ بہت ہی ڈسگسٹنگ سا قصہ ہے. ریزن آف دس سریۃ السویق از ویری ڈسگسٹنگ. ٹھیک ہے. میرے لیے تو ڈیفینیٹلی سوچ کے میں سوچ رہی تھی یا اللہ اف توبہ استغفر اللہ، کہاں تک لوگ جاتے ہیں ان چیزوں میں. استغفر اللہ. اینڈ دس از ابو سفیان. اللہ معاف کرے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان کو بہت دھچکا پہنچا ہے غزوہ بدر سے. ٹھیک ہے. اور ہی از ایکسٹریملی اپسیٹ. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہند کا ہسبینڈ ہے. اور ہند بن اتبا شیبہ سب مارے گئے. ہند کی پوری فیملی ماری گئی. ولید بن اتبا مارا گیا. شیبہ بن اتبا مارا گیا. اب یہ he is the داماد of that and he is husband of Hind, or he is leader, one of the leaders of Quraysh. He is very upset and he wants to take revenge. تو اس نے کیا کیا تھا ابو سفیان نے؟ اس نے اپنے اللہ کے پاس قسم کھائی تھی. So he made a vow to Allah subhanahu wa ta'ala. Because obviously they also believe in Allah, but they believe in others also, and they don't believe as Muhammad as the prophet. ٹھیک ہے. اس نے اللہ کے ساتھ یہ واو کیا تھا، یہ قسم کھائی تھی اللہ کی کہ میں نہاؤں گا نہیں جب تک کہ میں بدلہ نہیں لے لیتا غزوہ بدر کا. میں نہاؤں گا نہیں، اور چاہے جنابت ہی کیوں نہ کر لوں پھر بھی نہیں نہاؤں گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوم جہالیت میں بھی جنابت کا غسل تھا، اور تبھی اس نے یہ ورڈز بولے. اور شاید وہ اس لیے کیونکہ وہ ابراہیمی سنت پہ انہوں نے یہ غسل اپنے اوپر کلچر میں لے لیا ہوگا. اٹ کیم فرام ابراہیمی کلچر. تو اس نے کہا کہ میں پانی سے نہاؤں گا ہی نہیں، پانی لگے گا ہی نہیں میرے جسم پر، اور میں نہاؤں گا نہیں، چاہے میں جنابت کا بھی نہانا ہو تو میں نہیں نہاؤں گا، کبھی نہیں نہاؤں گا جب تک کہ میں بدلہ نہ لے. اب آپ سوچے 2 مہینے سے وہ گندا تھا. استغفر اللہ. So it's very disgusting to think about it. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ہفتے بھر 10 دن نہیں نہائے گا تو کتنی بدبو آئے گی اس میں سے. ٹھیک ہے. اور وہ جنابت کے بعد بھی نہیں نہا رہا ہے. تو استغفر اللہ العظیم. Anyway, he did not take a bath for 2 months. اوکے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈیسائیڈ کیا اب 2 مہینے سے نہایا بھی نہیں ہے نا، تو اس کو تو یہ بھی کھل رہا ہے کہ ریونج تو لینا ہے نا. اب اس نے 200 لوگ اکٹھے کیے قریش کے. ان کو 200 لوگوں کو اچھی طرح سے اس نے تیار کیا اور چل پڑا مدینے کی طرف. اور کہاں پہنچا؟ جہاں بنی النذیر کا قلعہ تھا. بنی النذیر آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان سب کے فورٹریسز کہاں تھے؟ مدینے کے بالکل آؤٹ اسکرٹس میں. تو بالکل مدینے کے باہر بارڈرز جو ہیں اس میں یہ لوگ سب رہتے تھے. اب یہ بنو النذیر کے ایریا میں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان اور اس کی یہ 200 لوگوں نے. اور بنو النذیر نے ان کو پورا سپورٹ کیا. کھانا، پانی، اور کیا چاہیے سپلائیز، اور کس چیز کے چاہیے آپ کو، بستر چاہیے آپ کو، کیا چاہیے بولیے ہم آپ کو دیں گے. تو بنو النذیر نے ان کو پورا سپورٹ دیا، کھانا پینا دیا، ان کو ہر قسم کی چیز مہیا کر کے دی. کیا ہم آپ کو دیں گے، آپ لڑو. کیا کر رہے ہیں یہ؟ ان کا تو ٹریٹی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ they will not support the Quraysh, they will not support people who will come to fight with نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے کے لیے آئے، بدلہ لینے کے لیے آئے، لیکن بنو النذیر اس کو سپورٹ کر رہی ہے ابو سفیان کو. اور ابو سفیان اور یہ 200 لوگ وہاں پہ پڑاؤ ڈال کر، اور they are waiting to do something
and he could not wait. अबू सुफियान से रहा नहीं गया, उसने क्या किया कि एक रात को 20 बंदे उठाए अपने और चल पड़ा, क्वाइटली जाकर एक किसी फार्म में घुस गया। ज़ाहिर 200 लोग ले जाएगा तो फिर तो लगेगा कि वो जंगी करने आ रहा है, तो उसने सोचा कि मैं छोटा सा पहले अटैक करके इन लोगों को थोड़ा सबक सिखाऊं। तो एक खजूर के फार्म में चला गया, और जब ये खजूर के फार्म में गया तो वहां जो बीवी बच्चे उनके रहते थे वो बेचारे डर के भागे। और इसने क्या किया कि 2 अंसार थे जो लड़ने आए उससे डिफेंस में कि कौन घुस के आ गया है, ये तो वो जो उसके डिफेंस उन्होंने किया तो उन दोनों को मार दिया, अबू सुफियान और ये 20 लोगों ने, और उसको मार के इस फार्म में आग लगा दी, और फार्म में आग लगा के ये सब भाग गए। ठीक है, जब इन्होंने ये आग लगा दी और ऑफ कोर्स फिर तो बात खुलकर सामने आ गई कि ये अबू सुफियान आ गया है, और अबू सुफियान 20 बंदों के साथ आकर उसने ये खेतों में आग लगा दी है, वो बीवी बच्चे डर के भाग गए और वो 2 आदमी को मार दिया उसने। तो बड़ी बात हो गई ना, ये तो ओपन अटैक हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने लोगों को खड़ा किया और कहा कि गो डिफेंड। तो ये जो डिफेंस के लिए सब निकल कर बाहर आए, तो अबू सुफियान और वो 200 लोग फिर भाग गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो उन्होंने क्या किया था अबू सुफियान ने, एक्चुअली सवीक कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ ड्राई पॉरेज। और मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम लर्न करते हैं सीरा में पढ़ते वक्त। बार्ली, जौ, जौ जो होता है ना, इट्स अ जौ का पॉरेज, लेकिन किस तरह, ये जौ को दूध में भिगोते हैं तो जौ दूध सारा जज्ब कर लेती है और जौ फूल जाती है। ठीक है, उसको फिर उसको शहद लगाते हैं। ठीक है, तो जौ में दूध और शहद वो डालकर उसको अच्छी तरह जज्ब करके फिर उसको कपड़े पे रख के सुखाते हैं, कपड़े पे, पत्तों पे। उस जमाने में अक्सर पत्तों पे सुखाया जाता, पत्तों को पहले धोकर फिर उस पे सुखाया जाता था, नहीं तो इनको हम कपड़े पे भी सुखा सकते हैं। एनीवे इसको सुखाते हैं, और आपको पता है सऊदी अरब वगैरह में गर्मी ऐसी और धूप ऐसी होती थी, फटाफट सब चीज सूख जाती है। जब ये सूख जाए तो आप इसको बोरी बांध कर रख दो, फिर ये जल्दी खराब नहीं होता, ना इस जौ में फंगस लगेगा ना खराब होगा, दिस इज ट्रीटेड ना। और इसको सूखा आप रखो, सफर में बहुत इजीली काम आता है। सफर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी उबालना है। ठीक है, और इसको बोल में रख के इसमें पानी डालोगे तो ये पॉरेज बन जाता है। एंड इट्स वेरी हेल्दी, वेरी सूदिंग फॉर द स्टमक, इट कीप्स यू फुल एंड यू कैन गो लॉन्ग टर्म। तो इन लोगों ने बोरियां बोरियां भर के, इसको इसीलिए सवीक कहते हैं, मींस रेडीमेड पॉरेज, ड्राई पॉरेज। ओके, you don't have to do anything or cook, it is already been made but dried. The moment you put hot water it is ready to eat. तो अब ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोचा था पता नहीं कितने दिन लगेंगे, हमें कितने दिन वहां रहना पड़ेगा ये हमला करने के लिए और ये रिवेंज लेने के लिए। ना आदमी जब डरा हुआ भी होता है तो वो वैसे भी अपने साथ ज्यादा, और ये लोग वैसे ही अपने साथ हर चीज बहुत ज्यादा ले जाते थे। तो बोरियां बोरियां भर के इन्होंने अपने सवारियों के ऊपर बोरियों की बोरियां सवीक की डाली थी। ठीक है, तो इट वाज टन्स ऑफ सवीक दैट दे कैरीड फॉर 200 पीपल ना भाई, आप लोग भी तो देखें ना। और अगर आपको पता आपके पास और कोई खाने की चीज नहीं और यही है तो जाहिर है एवरीबॉडी विल टेक अ बिगर बोल एंड ईट इट प्रॉपर्ली बिकॉज दैट विल बी योर खाना। जब ये भागे तो ऑब्वियसली डर के जब भागता है बंदा तो तेज भागता है। अब ये तेज तो भाग नहीं पा रहे थे, सब सवारियों के ऊपर बोरियां थी सवीक की। तो इन्होंने क्या किया, रोप से वो सवीक की बोरियां काट के फेंकते गए और सवारियां लेके भाग गए। और उसमें भी दे जस्ट रैन, तो कुछ सवारियां सिर्फ सवीक की थी जो सिर्फ सवीक लेके चली थी, कुछ सवारियों पे लोग थे तो जो लोगों के साथ थी सवारियां वो तो चली गई, बाकी लोग ऐसे ही भाग गए और कुछ सवारियां और सवीक पीछे रह गया। इसलिए इसको सरियत अल सवीक कहते हैं, विच इज स्ट्रेंज थिंग के ये वो सरिया थी
کہ اتنا سویق آ گیا تھا ان لوگوں کے پاس. دیکھیں نا, بنا بنایا پورج آ گیا ان کے پاس, اتنا سارا اناج من و من ان کے پاس آیا, پلس سواریاں آئیں, پلس وہ اپنے آرمرز اور ٹینٹس چھوڑ کے بھاگے. اس ٹینٹس کے اندر جو ان کا مال ملکیت تھی وہ چھوڑ کے بھاگے, وہ سب ان کے ہاتھ لگا. لیکن اگین the treaty was broken between Banu النذیر and the Muslims. You must remember کہ ان لوگوں نے بہت غلط کیا, بنو النذیر نے, کہ انہوں نے ٹریٹی توڑی اور انہوں نے سپورٹ کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی ناراض تھے. اینڈ of course they couldn't touch Abu Sufyan. He ran with the people. ایٹ لیسٹ وہ نہائے گا جا کے گھر, کیونکہ اس نے 2 مسلمانوں کو مارا, کچھ ریونج لے لیا, تو کم سے کم وہ جا کے گھر پہ اپنے نہا لے گا. کہ اس نے ایک فارم بھی جلا دیا, اس کی کچھ تسلی اس کو ہو گئی ہوگی. مگر بنو النذیر کے ساتھ ٹریٹی ٹوٹ گئی. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا واقعہ سناؤں, وچ از سریہ القردہ, سریہ القردہ کے بارے میں, اور آپ کعب بن الاشرف کے بارے میں اب جو ہے وہ بہت کنٹروورشل ایریاز آتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ توفیق دے, ہمت طاقت دے, خیر کے ساتھ ہمیں پھر سے جوڑے, اور ہم سریۃ القردہ کریں گے. اگلے ہفتے وہاں سے بات شروع کریں گے, اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی میں نے آپ کو بولا اور آپ لوگ جڑے, جس نے وقت نکال کر جڑا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے, اور ان محفلوں میں اس طرح جڑنے کی توفیق عطا کرے, اور اس کی ہمیں ہر خیر عطا کرے, ہر شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کرے, اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچائے اور قبول کر لے. جو کچھ بھی صحیح تھا اور فائدہ مند تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا, اور ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور اگر کوئی غلطی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور یا شیطان کا حربہ, اللہ ہمیں شیطان کے ہر حربے سے, ہر شر سے بچا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, مبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. Please don't forget to forward these videos to your relatives and friends, and please comment on the YouTube channel if you like the talk or if you have anything to ask.